السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ميراث المؤمنين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرت عيني في الصلاة. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ حق جل جلالہ امان والون ہمیں اور آپ کو جمعہ جیسے عظیم الشان اور مسجد سے اللہ تبارک تعالیٰ کا بابرکت گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف آوری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو توفیق ہدایت دی ہے، اس لیے ہم سب اللہ کا پہلے سے شکر ادا کرتے ہیں. کیسا الحمدللہ الحمدللہ. میرے معزز سامعین کرام، ہمیں آپ کو بارہا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے محبوب اور سب سے زیادہ پسند جگہ اور زمین کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب زمین میں سے وہ مسجد ہے. شہر اور دیہات اور شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند زمین وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے زیادہ پسندہ ابغض سرزمین وہ کیا ہے؟ بازار اور منڈیاں ہے. تو ہمیں آپ کو خوش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنے ضرورتوں سے فارغ کر کے دنیا کے مکر و فریب سے بچا کر اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق دی. میرے معزز سامعین کرام، یہ اللہ کی ہدایت اللہ کی توفیق سے ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے باڈی میں، ہماری عورت کے بدن اور جسم میں بہت سی نعمت دی ہیں، جس کے بارے میں ہم اور آپ اور اتنی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہے، اللہ خود کہتا ہے: لا تعدوا نعمت اللہ تحصوها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر میں نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، چننا چاہو تو گن نہیں سکتے، چن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور گارنٹی ہے. اتنے ہمارے آپ کے نعمت دی ہیں، اتنے فضائل ہمیں آپ کو دی ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے میرے رضا پر، میرے خوشی پر زندگی گزارو. میرے معزز سامعین کرام، اس ماہ رجب میں جب سے شروع ہوا ہے اسی وقت سے ماہ رجب کے فضائل، ماہ رجب کے خرافات اور ماہ رجب کے بدعات کے بارے میں انشاءاللہ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے. اب آخر میں ایک بات چھوٹ گئی تھی جو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ موضوع آپ نے تو معراج کے واقعے نہیں کہا. یعنی آپ علی نبی علیہ السلام جو معراج پر گئے تھے، اللہ کا سامنے ہم کلام کیے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال کو اپنے بدن کی آنکھوں سے دیکھے تھے. وہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس معراج کے واقعے میں بہت سارے حضرات کیا مبالغہ کر دیتے ہیں. تو اس معراج کے واقعے متعلق مختصر بتاؤں گا. اگر ڈیٹیل بتایا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا. میرے معزز سامعین کرام، معراج کا واقعہ ہمارا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدے کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص معراج کا واقعہ انکار کرتا ہے، وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے اور صحیح حدیث کو جھٹلاتا ہے. لیکن
ایک بات کو ڈال دیا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو کیا گیا ہے، یہ کہیں کسی سے حدیث ثابت نہیں ہے، یہ بن گھڑت بے بنیاد حدیث ثابت ہے، پہلی بات۔ اور ہمیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے احکام لاگو کیے ہیں، جیسے کہ آپ کا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو والدین کے حکم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ والدین سے کیسے حسن سلوک کرنی چاہیے، پڑوسی سے کیسے برتاؤ کرنی چاہیے، حلال حرام کا کیسے پہچان کریں، تمام جو چیزیں ہیں، تمام احکامات کو، تمام شریعت کے حکم کو حق جل جلالہ اللہ والوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں فرما دی کہ یہ نماز یہ کیا ہے، روزے کا طریقہ ہے، یہ حج کا طریقہ ہے، یہ دیگر زکوٰۃ کا طریقہ ہے، یہ دیگر اعمال ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نماز حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی عظمت کو، نماز کے شان کو، نماز کی اہمیت اور ویلیو کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش الہی کو بلا کر عطا کیا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کا مقام ہے جو نماز ایسی دولت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، تمام انبیاء نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک نے معراج نصیب کروائی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ جانتے ہیں کوہ طور پر، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنے انبیاء نبی علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہاں پر ہوئی؟ آتش نمرود پر، آگ کے اندر معراج نصیب ہوئی۔ لیکن جب باری آتی ہے شان شبتہا تاجر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج پر بلا کر کیا کیا؟ معراج بلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دیدار کروایا۔ میرے معزز سامعین کرام، وہ معراج کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بہن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے درمیان ایک اشکال آ سکتا ہے کہ غیر محرم چچیری بہن کیا ہو گیا، غیر محرم گھر میں کیسے حضور سے سو سکتے ہیں؟ تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ اس وقت پردے کے احکام لاگو نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جب آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل السلام کو بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام جس طرح انسان دروازے میں داخل ہوتے اس طرح دروازے داخل نہیں ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ جو گھر کا چھت ہے، چھت پھٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کس طرح اٹھائے، بیدار کس طرح کی، جیسا ہمارا آپ کرتے ہیں پیر چھو کر یا سر دبا کر حضرت اٹھ جائیے، اس طرح نہیں، نبوت کے شان کے خلاف نہ ہو، نبوت میں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، مکمل ادب کے ملحوظ رکھتی ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے مقدس و بارکت اور پاکیزہ پر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر مس کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد معراج میں جانے سفر سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر کو، قلب پاک کو چاک کیا گیا، اس کو دو ٹکڑا کیا گیا، آپریشن کیا گیا، نکالا گیا، اس کو نکالنے کے بعد آب زمزم سے، زمزم پانی سے اچھے سے کھنگالا گیا، دھویا گیا، صاف کیا گیا، صاف کرنے کے بعد پھر وہاں پر اس کی جگہ پر فکس کر بالکل برابر کر دیا گیا۔ میرے معزز سامعین کا ہمیں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دفعہ کیا کیا گیا ہے، قلب اطہر کو چاک کیا گیا ہے۔ پہلے 2 سال کی عمر میں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو چرا رہے تھے، اس وقت کیا کیا چاک کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے مرتبہ کب چاک کیا گیا؟ جب نبوت کا وقت شروع ہوا، نبوت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، قلب اطہر کو چاک کیا گیا، کیا کیا آپریشن کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے، سونے کا تشتی سے دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور آخری مرتبہ چوتھی مرتبہ کب؟ جب معراج پر سفر کرنے لگے۔ میرے معزز سامعین کرام، معراج پر جانے سے پہلے یہ جو قلب اطہر کو چاک کیوں کیا گیا، آب زمزم صاف کیوں کیا گیا؟ آب زمزم صاف کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے ہمارا دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کیا لیتے ہیں ہم؟ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم کیا کرتے نکالتے ہیں، وہ آکسیجن لیتے ہیں، لیکن دنیا سے جو ہی باہر جائیں گے، اس برہمنڈ سے جو ہی باہر جائیں گے تاکہ وہ آکسیجن ختم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ جو مریخ پہ جانے والے ہیں، چاند پر گئے ہیں، اوپر سیارے پر کیا تحقیق کرتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ وہ آکسیجن لے کر جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے جایا گیا درمیان، اللہ تبارک تعالیٰ نے آکسیجن کے نظام ختم کر دیا گیا،
آپ نے زمزم پانی سے دھو کر. دوسرا اشکال ہو سکتا ہے یہاں پر کہ آپ زمزم کا پانی کہاں سے آیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گور مبارک سے, بولتے نا پیر مبارک سے آیا تھا. تو یہ ایک ہے پیر سے کوئی چیز نکلنا, اور ایک ہے دل کا اس سے صفائی ہونا. مقدس کون چیز ہے؟ بالکل دل ہے, مقدس دل ہے. تو یہ نبی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی کیا ہے؟ امام ہے, سردار ہے, مرتبہ میں ہر نبی سے اعلیٰ افضل ہے. اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس نبی کا ذکر بلند کر دیا گیا اس نبی کے قلب پاک کو کس سے دعا جا رہا ہے؟ ایسے نبی کے جو اس سے ادنا ہے. سب نبی اپنے جگہ برابر ہے, ہمارے نبی سے تمام نبی تھوڑا نیچے ہیں. تو اس نبی کے پیر مبارک سے نکلا ہوا پانی جو آب زمزم ہے, زمزم پانی ہے, اس سے دعا جا رہا ہے. تو یہ ادب کے بالکل خلاف ہونے کا اندیشہ ایک پہلو سے. لیکن دوسرے پہلے سے اگر ہم کو دیکھا جائے تو جب مثال طور پر مثال دے دیا تو الحمدللہ سمجھ میں آ سکتی ہے. مثال طور پر ایک جگہ پر مسجد میں امام صاحب آئے, مسجد امام صاحب رہے ہیں, امام کوئی ایڈمیشن دینے کے لیے امامت کے لیے آئے, کس کے ساتھ؟ اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے ہیں. اب والد صاحب کے ساتھ آئے ہیں, جو امامت کے لیے آئے ہیں, بیٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, مولوی بھی ہے, مفتی بھی ہے, کچھ ڈگریاں ہیں, یہ میرے در سے مولوی ہے. آنے کے بعد ہم اور آپ کیا کریں گے؟ والد صاحب بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, لیکن والد صاحب کیا ہے؟ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن حافظ قرآن میں نہیں ہے, عالم میں نہیں ہے. لیکن بیٹے کے اندر سب کوالٹی موجود ہے. تو امامت کس کو پڑھائیں گے؟ بالکل جو یہ حافظ قرآن ہے اس کو پڑھائیں گے. بڑھا دی, بڑھانے کے بعد پھر جب وہ مسجد کے باہر جائے گا, ان کے والد صاحب کا اگر کیا ہے جوتا اگر ادھر ادھر ہے تو کون ٹھیک کرے گا؟ بچہ ٹھیک کرے گا. گھر جائے گا تو پیر کون دبائے گا؟ والد صاحب بچے کو دبائے گا یا بچہ والد صاحب کو دبائے گا؟ لڑکا جو ہے والد صاحب کا ابو کو دبائے گا. اس جگہ پر جو کیا ہے, اس جگہ پر نہیں دیکھے گا بھائی میں امامت تھا, میں آگے بڑھا تھا والد صاحب سے, والد صاحب کا والد صاحب میرے اختلاف نماز پڑھے تھے. یہاں پر وہ ویلو نہیں ہے, یہ ویلو والد صاحب کا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو جنت جانے کا خواہش ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں, تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے والدہ کی خدمت کرے. والدہ کیا ہے؟ امی جان کیا ہے؟ جنت ہے. اور والد صاحب کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے سمجھوں اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اللہ مجھ سے راضی کیسے سمجھوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے والد تم سے راضی ہے اور خوشی ہے تو سمجھ لو اللہ بھی تم سے راضی ہے. کیونکہ والد صاحب کے راضی سے خوشی سے اللہ بھی راضی اور خوشی ہوتا ہے, اور والدین کے ناراض سے, والدین کے غصے اور بغض سے کیا اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کیا ہے؟ ایک اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ لڑکے والد صاحب ہیں. تو والد صاحب جیسے بھی ہوں پھر بھی بچوں کے لیے, بیٹے کے لیے قابل ادب ہے, احترام ہے. اشکال بالکل ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو دیا گیا, دل کا قلب سیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد براق کو لایا گیا, براق کو لایا گیا. جب براق حاضر ہوئی تو وہ براق کیا ہوا؟ ڈانس کرنے لگی, حرکت کرنے لگی, جنبش کرنے لگی, حرکت کرنے لگی, ہلانے لگی. وہ براق جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ براق تم کو معلوم ہے تمہارے پیٹھ پر کون بیٹھنے والے ہیں؟ اس پیٹھ پر, تمہارے پیٹھ پر ایسے مقدس ہستی بیٹھنے والے ہیں, سوار ہونے والے ہیں جو کبھی ایسے شخصیت, ایسے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت کبھی تمہارے پیٹھ پر نہیں بیٹھے ہیں. جب اس بات کو بولنا تھا تو براق کیا ہوا؟ تھرتھرا گیا, پانی پسینہ ہو گیا. پھر وہ اپنے اسٹیج پر آ گیا. مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے. قرآن نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہی وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے طاقت, اپنے قدرت, اپنے وحدانیت کو دکھائے. حالانکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کوسوں دور ہے. راتوں رات جانا, راتوں رات آنا انسان کے تصور, انسان خیال کی بالکل بالاتر ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کمال سے, اپنے طاقت اور قوت سے, قدرت سے بالکل شیئر کروائے ہیں, سفر کروائے ہیں. میرے محترم سامعین کرام, اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو روانہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی سے سفر ہوا. ان درمیان میں چند چیزیں کیا دیکھیں گے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پر حکم دیا گیا. یسرب نام ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت تھے. وہ درخت کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں کیونکہ آپ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے. اس کے بعد پھر سفر جاری رہا. پھر کچھ دیر جانے کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اب اس جگہ پر نماز پڑھے 2 رکعت کیوں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش ہے. پھر وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھایا گیا. اسی طرح حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کا کیا ہوا جہاں پر ان کو مدفون کیا گیا تھا دفن کیا قبر مبارک تھا وہاں پر کیا گیا وہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ تبارک نے کھول دیا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انبیاء نبی علیہ السلام جو ہے وہ قبر میں بالکل حیات میں ہے بالکل زندہ ہے. تو اس کے بعد پھر سفر چالو رہا. جانے کے بعد جب پھر پہنچے کہاں پر مسجد اقصی پر پہنچے. مسجد اقصی کے گیٹ پر دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھے کہ بہت سارے سواریاں وہاں پر حاضر ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے انگلی سے ایک پتھر پر چھید کیے سوراخ کرنے کے بعد وہ جو براق تھی یعنی بجلی کی کڑک کی طرح وہ براق وہاں پر باندھ دیے. اور ایک بات ہے کہ براق کے مطلب یہ ہے کہ اس کا انتہا کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا جو رفتار ہے ان کی تیزی ہے کتنا ہے تحت نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک دوسرا قدم نہیں ہوتا. اتنی تیز رفتار ہے وہاں پر ان کے براق کا تیز رفتار ہے. تو وہاں پر جب باندھ دیا گیا مسجد اقصی کے باہر پہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں انٹر ہوئے داخل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کوئی امامت کے لیے آگے بڑھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑے اور امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. تو اس واقعے سے ہمیں اپنے سبق ملتا ہے کہ پہلے کون آنا چاہیے پہلے امام یا مقتدی. پہلے مقتدی آنے چاہیے. انبیاء علیہ السلام سب حاضر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آ رہے ہیں اور ان کو امامت کے آگے بڑھا دیتا ہے. ہم آج کیا کر رہے ہیں پھر امام صاحب یہاں پر 10 منٹ چلائیں گے مائک کی آواز آئے گی تب پھر ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے معذرت کے ساتھ. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے آگے بڑھا دیا گیا. نماز ہوئی وہاں پر. نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ یہاں پر جتنی انبیاء نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا مبعوث فرمایا تماموں نے آپ کی پیچھے اختیار کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اماموں کے امام ہیں وہ تمام انبیاء نبی علیہ السلام کے امام ہیں. اس کے بعد پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ کہتا ہے کہ جتنی سات و زمین سات و آسمان کے جتنے فرشتے تھے تمام فرشتے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے آسمان کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں. دروازے پر سخت پہرا ہوا دربان کہتا ہے پہلے آسمان کا کہتا کہ کون ہے کہ آخر دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بلایا گیا ہے یا خود آیا کہ نہیں بلایا گیا ہے. مرحبا مرحبا تشریف لائیے. اسی طرح ساتوں آسمان میں یہی سوال کیا گیا کون ہے بلایا گیا ہے یا خود سے آئے ہیں. نہیں بلایا گیا ہے دعوت دیا گیا ہے ایڈمیشن دیا گیا ہے ان کو دعوت نامہ سے پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. مرحبا مرحبا یا میرے بیٹے یا نبی مرحبا مرحبا. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا مرحبا یہ میرے بھائی یہ نبی مرحبا مرحبا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حاضر ہوئے اور سب نے مرحبا مرحبا کہا. صرف دو آدمی نے دو نبیوں نے کیا کہا ویلکم ویلکم خوش آمدید میرے بیٹا آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کیونکہ انہیں کی نسل سے. اس کے بعد وہ سفر ہوا. اس کے بعد کا سفر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بالش دور کے بعد ایک بال کے برابر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں ذرہ برابر آگے بڑھا تو اللہ تبارک تجلیات سے اللہ تبارک تعالیٰ کے تجلیات سے میرے پر بالکل جلد راک ہو جائے گی. یا رسول اللہ آپ ہو جائیں گے.
تو بہشت جنت کی سیڑھی آئی ایک روایت میں. ایک وقت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت سے اپنے شان کے موافق آپ علیہ السلام کو معراج پر نصیب. وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دیدار پایا. قرآن کا ثم دنا فتدلى فكان قوسين او ادنى ایسے ہی پڑھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیسے دیدار ہوئی. بالکل جب تیر کھینچتے ہیں, کھینچنے جتنا فاصلہ ہوتا ہے بالکل اتنے ڈیفرنس میں اللہ اپنے حبیب کا دیدار فرمایا. کہیں سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. جنت ہم سب انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. تو اس کے بعد گفتگو ہونے لگی, اپنے محبوب کے درمیان گفتگو ہونے لگی. اللہ تبارک فرمائے معذرت ابھی 10-5 منٹ چلے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ یہ موقع ہے بول دینے کا ہے. صحابہ کے بعد پھر نہیں بولوں میراث کے بارے میں. اس کے بعد ہمارا جب کوئی جاتے ہیں, جیسے میں جاتا, آپ لوگ بہت سے جاتے ہیں, سسرال جاتے ہیں, کیا لے جاتے ہیں؟ مٹھائی لے جاتے ہیں, کوئی گفٹ لے جاتے ہیں, کوئی اپنا خالہ گھر جاتے ہیں مٹھائی گفٹ لے جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے کیا لائے ہیں؟ آپ سے میرے پاس آئے مہمان کو پر کیا لائے ہیں؟ ہمارا 12 اس کو پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ تعالیٰ میری مالی عبادت, میری بدنی عبادت, میری قولی عبادت سب تیرے لیے. قولی عبادت میں بولوں گا تو تیرے لیے, بدنی عبادت جو کروں گا تیرے لیے, مال اگر خرچ کروں گا سو کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما دیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ 3 سند دے دیے. السلام علیکم ایھا النبی, السلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو. اس کے بعد اس سند ملنے کے بعد مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں جان قربان ہو. مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اوپر درود, اپنے اوپر سلامتی, اپنے رحمت نہیں, اپنے امت کو اس وقت بھی نہیں بھولے. آج اگر عہدے مل جائے, آج اگر ہمیں آپ کو کرسی مل جائے تو ہم پیچھے والے اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں. لیکن قربان جیسے نبی پر, جس نبی نے اس وقت بھی ہمیں آپ کو یاد رکھا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے جو نیک بندے اس پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. ایسے نبی قربان نہیں جائیں میرے معزز سامنے کرام. اس کے بعد بات ہوتی رہی. اس کے بعد آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی, کچھ آیتیں دی ہیں. اور کیا دیے؟ 5 وقت نماز. سب سے پہلے 50 وقت نماز دی. اس کے بعد جب آنے کے بعد موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے قوم نے, میرے ماننے والوں نے نماز ادا نہیں کیے ہیں. اب اللہ پاس جائیں اور کچھ کم کروائیں, ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, کم کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے, جاتے رہے. کچھ روایت میں 10 ہوا اور کچھ روایت 5 ہے. جو ترمذی کی حدیث ہے وہ 5 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, 5 کم ہوتی رہی نماز, پھر جاتے رہے, پھر 5 ہوتی رہی, پھر آئے, پھر فرمائے. اس سے آخری میں 5 ہوا, 5 وقت نماز بچ گئی جو ہمارا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون, اللہ تعالیٰ فرمایا میرا قانون نہیں بدل سکتا, چینجنگ نہیں ہو سکتا ہے. یہ حبیب, یہ میرے محبوب, آپ اپنے امت کو کہہ دیجئے گا اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت نماز پڑھنے کا سوال. سبحان اللہ. میرے معزز سامنے کرام, آنے کے بعد, اس واقعے کے آنے کے بعد بہت سارے کفار مشرکین نے جٹانے لگے. جیسے کہ معذرت کا ساتھ, جیسا مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, خالی پڑی ہوئی ہے, گھر میں بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا, گھر کی بیوی نماز نہیں پڑھتی, گھر کی عورتیں خواتین نماز نہیں پڑھتی, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, باہر میں چوراہے بیٹھے پر ہنسی مذاق کرتی ہیں. یہ ہمارا آج حال ہو چکا ہے. ہر جگہ کا حال ہے, صرف اسلام کو کا نہیں, ہر جگہ سختناک حال ہو کے ہیں. اس لیے یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد برا بلا کہا گیا, لعن دل گیا کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اگر کہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کر لیا, راتوں رات آ گیا, تو کیا حقیقت صحیح ہے غلط ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا. کس نے کہا ہے؟ کہ تو وہ محمد تمہارا دوست, اس نے کہا ہے. بالکل سچ کہا ہے. تیرے معذرت بغیر سوچے سمجھے بالکل سچ کہا ہے. اسی وقت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب مل گیا, صدیق کا لقب مل گیا ہے. میرے معزز سامنے کرام, بہت سے بلا بلا کیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نماز 5 وقت فرض کر دیا گیا ہے. میرے قرآن حدیث پڑھا کہ حضور فرماتے ہیں قرۃ العین فی الصلاۃ, میری آنکھوں ٹھنڈک نماز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھوں ٹھنڈک نماز ہے. اس نماز ادا کیا تو حضور پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا, سکون پہنچایا, آرام پہنچایا. پھر اس وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا, بستر میں چھوڑ دیا, ٹھنڈ کے میں چھوڑ دیا, بہانہ بازی میں چھوڑ دیا, کام میں چھوڑ دیا, دکانداری میں چھوڑ دیا, کھیتی باڑی میں چھوڑ دیا, کھیلنے ولے میں چھوڑ دیا. سوچئے وہ کیا کر رہا ہے, جن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے. میرے مولانا سامنے کرام, آپ سے معذرت درخواست ہے کہ 5 نماز پابندی کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ایک واقعے کے ساتھ ہمیں آپ کو عبرت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس واقعے ہمیں آپ کا سبق مل لے, انشاءاللہ تعالی نماز کبھی نہیں چھوڑیں. ایک انسان, ایک تھا گدھا, ایک کتا اور ایک خنزیر. تمہیں اللہ سے دعا کر رہا ہے, کتا خود دعا کر رہا ہے, اللہ مجعلنی اللہم الحمدللہ یجعلنی کلبا. یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کیا کتا بنایا, وجعلنی حمار, مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا دعا کرتا ہے الحمدللہ اجعلنی حمار ولم یجعلنی خنزیر. گدھا دعا کر رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ تیرا فضل و کرم ہے, تیرا شکر ہے کہ مجھے کیا ہے گدھا بنایا. میرے آواز سے چاہے سب کو تکلیف ہو, لیکن میں خنزیر نہیں ہوں, مجھے لعنتاً برا نہیں کیا جائے گا. میں خنزیر نہیں, میرا اللہ تعالیٰ بہت بہت شکر ہے. اس کے بعد خنزیر کے بارے میں اس کو یاد رکھ لیجیے, اگر بھول جاتے ہو تو ویڈیو دیکھ لیجیے گا. خنزیر کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تیرا بہت بڑا شکر ہے, تیرا بہت بڑا احسان ہے, تو نے مجھے خنزیر بنایا, لیکن مجھے سب سے یہ چیز پسند نہیں کہ تم ترک صلاۃ نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا. غور کرے, خنزیر خود فخر کر رہا ہے خنزیر ہونے پر, نماز چھوڑنے کو کیا کر رہا ہے, نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں خنزیر بنایا, یہ مجھے لائق ہے, لیکن نماز چھوڑنا مجھے پسند نہیں. غور کرے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں سو رہے ہیں, کہاں کھا رہے ہیں. ہمیں آپ کو مرنا ضرور ہے, قبر میں جواب دینا ہے, روز محشر کا جا خدا ثبوت آواز خوشی نماز ثبوت, سب سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور کسی میں سوال نہیں, وہ سب سے نماز کا سوال کیا جائے گا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج گھر میں بیان پڑے ہوئے ہیں اور وقت کے لیے ہم بادل گھڑی دیکھ رہے ہیں. جمعہ والا ٹائم ہے اس کو بدل دینا تھا, اس کو دیکھا جائے گا. ہم یہاں پر سمجھا رہے ہیں, میں بیوقوف نہیں پڑھا ہوں, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, بیوقوف پڑھا ہوں, میرا کیا ضرورت ہے, تھوڑا تنگا پڑ جائے گا میرا اگر بیان کرتے 10 منٹ زیادہ. تو میرا مقصد ہے کہ مسجد میں بیان پڑی ہوئی قسم خدا کی بول رہا ہوں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے عذاب لائق ہو سکتا ہے. ہم جوان ہو چکے ہیں, ایک پیر قبر میں ہے, آج دیکھ سکتے ہیں نیوز میں زیادہ ایکسیڈنٹ کن کا ہو رہا ہے, نوجوان کا ہو جا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہے, ایک نشانی والد اللہ فرمین ہونا, دوسری نشانی نوجوان انتقال ہوگا, درادر انتقال ہوگا, کوئی پتہ نہیں دادا زندہ ہے پوتا انتقال ہو جاتا ہے. مرنا سب کو ہے, اس لیے سمجھدار عقل مند ٹیلنٹ انسان وہی ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. تیاری وہی ہے کہ مسجد چھوڑ کر باہر میں کیا کر مستی کرے, انجوائے کرے. نہیں میرے بھائی, آج کرے, پختہ ارادہ کرے, انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں گے تب تک انشاءاللہ 5 وقت پابند پڑھیں گے, پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور گھر میں جو خواتین حضرات جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کے والدین ذمہ داری ہے ان کو نماز کے حکم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.